پہلا لفظ تھا اقرا۔ اس سے ہمیں تعلیم اور علم کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، اور سملرلی اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ ہے، بہت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو مجھے یہ بتاتی ہے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور میرا آئندہ آنے والا مستقبل کیا ہوگا، اور میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیم کو میں اپنی پرائورٹی رکھوں اور اپنے ٹاپ لسٹ پہ رکھوں، تاکہ میرے سامنے ایک گول رہے کہ میں دنیا میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی رہوں، چاہے میں انجینئرنگ کروں، چاہے ڈاکٹری کروں، کچھ بھی کروں، کسی شعبے سے منسلک ہوں، لیکن میرا گول، اصل گول میرے سامنے ہوگا تو میری زندگی آسان بھی ہوگی اور انشاءاللہ وہ اچیو کرنے میں مددگار بھی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں یہ ویبینار کا جو سلسلہ ہے ہم نے شروع کیا، اور ہماری بہن نے ہمیں پورے قرآن سے ایک سفر کروایا، اور الحمدللہ ہم اب آخری ظاہر عشرے میں آ چکے ہیں اور قرآن کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور ہماری سسٹرز کو جنہوں نے اس ویبینار کو تیار کیا ہمارے لیے، اور قرآن سے ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں، I'm sure کہ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ لرن کیا ہوگا، اور آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم قرآن کے پہلے کمانڈ کی جو ہے فلفل کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، اقرا پر عمل کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حق میں اس کو قبول فرما لے۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سسٹر شائستہ سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنی لیسن کا، اپنے سیشن کا آغاز کریں۔ اوور ٹو یو سسٹر شائستہ ہاشمی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام بہنوں کو اور تمام سننے والوں کو درود شریف سے آج کے سیشن کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سفر کا جو ہے اس ہفتے میں 5واں دن ہے قرآن کے سفر کا، اور آج جو صورتیں ہم نے کرنی ہیں وہ انشاءاللہ میں 7 صورتیں کور کرنے کی کوشش کروں گی، اور یہ 7 وہ صورتیں ہیں جن سب صورتوں کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں یہ کوئی 7 صورتیں ہیں اور یہ اکٹھی ہی آئی ہیں، یعنی ترتیب سے ان کو رکھا گیا ہے، اور ان کو یہ صورتیں جو ہیں یہ حوامیم کہلاتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت جو ہے وہ ہے سورہ مومن، اور اس صورت کا دوسرا نام جو ہے وہ سورہ غافر بھی ہے۔ اس کا ابتدائی تعارف جو ہے وہ مکی صورت ہے یہ، اور اس کی 85 یعنی 85 آیات ہیں۔ مرکزی مضمون کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے زمانہ نزول کو جب ہم دیکھتے ہیں تو زمانہ نزول اس صورت کا، سورہ مومن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کا جو تیسرا دور تھا، یعنی 6 سے 10 نبی کے درمیان، اس میں تقریباً 10 نبی کے آخر میں یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور اس وقت تک ہجرت حبشہ جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ قریش کے جو متکبر تھے، سردار، انکار کرنے والے تھے، فرعون، حامان اور قارون کی طرح وہ اقتدار کے نشے میں مست تھے اور مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری طرف وہ بحث و مباحثہ اور مجادلہ، جس کی تفصیل میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی، اس میں مصروف رہتے تھے، اور ایک اور چال ان کی یہ تھی کہ نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے سازشیں اور اس کے لیے راستے بھی ہموار کر رہے تھے۔ یہ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فضول بحث و تکرار کرنا، مجادلہ کرنا اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اقتدار کے نشے سے نکل کر کفار کو اور جو منافقین تھے ان کو قرآن کی دعوت اور توحید، قرآن کے اندر جو ہے توحید اور آخرت کی دعوت دی ہے، اور اس کو قبول کرنے کا مشورہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیا ہے۔ اس کا جو فلو چارٹ ہے، جو اس کا صورت کی جو ڈویژن کی گئی ہے، اس کی جو تقسیم کی گئی ہے پیراگراف کے لحاظ سے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو
5 پیراگراف ہیں سورت کے، جس میں سے پہلا جو پیراگراف ہے وہ پہلی 22 آیتیں ہیں، اور اس میں بحث و تکرار چھوڑ کر توحید اور رسالت اور آخرت کی دعوت کو قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ دوسرا پیراگراف قریش کے سرداروں کو فرعونی رویہ ترک کرنے کا مشورہ دیا ہے اس میں۔ تیسرا پیراگراف جس کی آیتیں ہیں آیت 28 سے لے کر 54 تک، یعنی آل فرعون کے ایک سچے مومن کا ایک سچا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ چوتھا پیراگراف جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی ہے کہ صبر استقامت کے ساتھ اپنی دعوت کو جاری رکھیں۔ اور پانچواں اور آخری جو پیراگراف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں، تاریخی حساب سے بھی دیے ہیں اور توحید کے حساب سے بھی دیے ہیں کہ قرآن کی دعوت کو قبول کرنے کا کفر کرنے والوں کو مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 77 سے لے کر 85 تک مضمون چلتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ اہم مضامین ہیں سورت کے، جن کو ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ سب سے پہلا جو ہے اس کا مضمون وہ یہ ہے کہ منکرین نے دعوت کو مجادلہ چھوڑنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ جو پہلی 22 آیتیں ہیں 1 سے لے کر 22 تک، اس میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بیان کی ہے اور اپنی کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ اس میں آیت نمبر دیکھتے ہیں 7 اور 8، یہ بہت خوبصورت آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ مومنین کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اس میں عرش الہی کے حامی فرشتے جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے۔ اگلی آیت بھی اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کردہ فرشتے ہیں وہ مومنین کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ رحمت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے ان ربک واسع المغفرہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری مغفرت جو ہے وہ بہت زیادہ وسعت والی ہے، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس رحمت کو تلاش کرنے کی مجھے اور آپ کو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مجادلہ کی اس کا مرکزی مضمون ہے کہ مجادلہ اور سے منع کیا گیا ہے، تو مجادلہ سے مراد یہ ہے کہ بحث و مباحثہ کرنا، الٹے سیدھے اعتراضات کرنا اور اصل بات کو نظر انداز کر کے غلط بات پر جم جانا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ کج بحثی ہے، بلا وجہ کی فضول بحث ہے، بلا وجہ کی تو میں کرنا ہے جس کا کچھ حاصل نہ ہو۔ تو جو اہل کفار تھے جو وہ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن اور توحید کے سلسلے میں جو ہے وہ خام خواہ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، الٹے سیدھے اعتراضات لگاتے تھے۔ یہ جب حقیقت کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر انداز میں بتا دیا ہے کہ جو اصل دین ہے وہ کیا ہے کہ بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ یہ تمہارا فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی یہ بھی بہت اہم آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلام کا اصل مقصد بتا دیا ہے۔ اس کا یعنی دعوت اسلامی کا دو مطالبے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ہم دوسروں کو بھی جب دعوت دیتے ہیں اس میں بھی یہ مین 2 پوائنٹ ہیں، اور ہماری اپنی ذات کے لیے بھی جو ہم وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں تو ہمارے اپنے لیے بھی اس میں یہ 2 پوائنٹ بہت اہم ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور دوسری چیز جو ہے اس میں اخلاص بہت ہی زیادہ ضروری ہے میری بہنوں۔ ایسی عبادت جو دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کی جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت تسبیحات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی، نوافل بھی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں ان کی، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاص میں کمی رہ جاتی ہے۔ تو اس چیز کو، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں میں اور آپ
کہ اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کریں، چاہے عبادت تھوڑی کی جائے لیکن اس کو بہت توجہ سے، بہت اخلاص سے اور بہت محبت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دیا جائے انشاءاللہ۔ اس کا دوسرا ٹاپک ہے آل فرعون کے ایک سچے مومن کا واقعہ۔ اس کی آیتیں جو ہیں وہ 28 نمبر آیت سے لے کر یہ 54 تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا، اس کی تفصیل نہیں بتائی، اس کا نام نہیں بتایا، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ وہ بول اٹھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور حالانکہ تمہارے رب کی طرف سے بینات لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اس پر پلٹ جائے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ یعنی اس شخص نے جو ہے وہ مصلحت کے تحت اپنے ایمان کو چھپایا تھا، اور پھر ایک خاص موقع پر آ کر وہ فرعون کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے توحید کا دعویٰ کیا، اور اس نے جو یہاں پر آیت نمبر 29 میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور وہ کس چیز کی پھر دعوت دینے لگا کہ میں اس راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے، یعنی سبیل الرشاد کہتے ہیں سیدھے راستے کو۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے 40، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ آیت نمبر 40 میں کہ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے ہو کہ وہ مومن، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر ہمیں بہت کلیئر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں مرد اور عورت جو ہے وہ درجات کے حساب سے بالکل برابر ہیں، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے تخصیص نہیں کی ہے کہ مرد کو زیادہ درجہ ملنا ہے اور عورت کو کم ملنا ہے۔ اور دیکھیں یہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ برائی پر اتنا ہی ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جزا اس کی سزا ملے گی جتنی برائی کی ہوگی، لیکن جو نیکی ہے اس کا اجر جو ہے وہ بے حساب ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا غفور الرحیم ہونا جو ہے وہ یہاں سے یہ ہمیں بہت کلیئر پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اسکرین پہ بھی آپ کے سامنے وہی آیت آ رہی ہے نا، آیت نمبر 40، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نیکی کریں گے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور پھر دیکھیں جو الفاظ استعمال کیے وہ ہے کہ یرزقون فیہا بغیر حساب، یعنی اللہ تعالیٰ ناپ توڑ کر پھر ہمیں ریوارڈ نہیں دیں گے بلکہ بے حساب جو ہے وہ ریوارڈ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں رزق سے بھی نوازیں گے۔ اس کا اگلا جو ہے اس کا موضوع صورت میں جو آنے والا ہے وہ ہے دعوت توحید کے رہنما اصول بتا دیے ہیں۔ یہ جو ہے یہ آیت نمبر 55 سے لے کر سلسلہ جو ہے وہ 79 تک چلتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بہت پیارے انداز میں کچھ ٹپس بتا دی ہیں، اور وہ ٹپس جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے بھی وہ ٹپس ہیں کہ جب ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں یا ہم خود اس چیز کی طرف پلٹتے ہیں سچے دل سے، تو ہمارے لیے کون سی چیزیں یا کون سے ٹولز جو ہیں وہ ہمارے لیے مددگار ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی تھی نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ الزامات بھی لگائے جا رہے تھے، مسلمانوں کو ظلم و ستم بھی ڈھایا جا رہا تھا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ آیت نمبر 55 کا ترجمہ ہے کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے صبر کرنا، اور دوسری ہے استغفار کرنا، تیسری ہے تسبیح کرنا، حمد و ثنا کرنا۔ یعنی اس میں حمد و ثنا جو ہے وہ مفسرین کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ حمد و ثنا ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے لیے کام کرنے والوں کو راہ حق میں آنے والی تمام مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقت ملتی ہے، ایک اسپرٹ ان کے اندر محسوس ہوتی ہے ان کو۔ اور آج کل رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ جب ہم بہت سی مسنون اور قرآنی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ آپ کا بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور دعا جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ اس کو
حدیث میں کہا گیا نا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار اور عبادت کا مغز بھی ہے. اور اسی طرح جو ہمیں حکم ملتا ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ، بس ایک آیت رکھوں گی کہ جیسے سورہ بقرہ میں ہے نا دعا کے بارے میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ہے نا کہ تمہارا رب کہتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اسی طرح اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے آیت نمبر 60 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر بتا دیا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی یہاں پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دعا بے شک قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. لہٰذا اس چیز پہ ہم خاموش ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ دعا جو ہے وہ ہماری قبول نہیں ہوتی تو ہمیں نہیں مانگنی. بلکہ اس بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. یعنی یہ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پھر غصہ آتا ہے کہ میرے سے مانگا کیوں نہیں جا رہا. بس ایک اور حدیث بھی اس کی بتا دوں کہ حضرت ابن عمر اور حضرت معاذ بن جبل کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بہرحال نافع ہے، یعنی فائدہ مند ہے، ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی ہیں. بس اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو. یہ ترمذی کی مسند احمد کی حدیث ہے. یعنی اس سے بہت کلیئر انداز میں ہمیں پتہ چل گیا کہ دعا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہو یا ہمارا کوئی اجتماعی معاملہ ہو، ہمارا کوئی خاندانی معاملہ ہو، ہماری دوستی یاری کا مسئلہ ہو. ہر زندگی کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. بغیر ہتھیار کے کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتے. آخری جو اس کا ٹاپک ہے وہ ہے مغرور قیادت سے خطاب. یہ جو ہے اس میں آیت نمبر 77 سے لے کر 85 تک اللہ تعالیٰ نے اس میں بات کی ہے. اور منافقین جو تھے، اہل کفار جو تھے، انکار کرنے والے جو تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خطاب کیا اور ان کو بتا دیا کہ تم سب کو جو ہے وہ توحید کو ماننا چاہیے اور توحید جو ہے وہ اس کو ماننے میں ہی تمہاری فلاح اور کامیابی ہے. اس توحید باری تعالیٰ جو ہے اس کی صفات پر غور کرو. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 77 میں دوبارہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان کے برے نتائج کا کچھ حصہ دکھا دیں جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا میں اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے. یہ بہت خوبصورت آیات ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتا دیا کہ جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیتے ہیں انکار کرنے والے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک کرتے ہیں. اور آخری میں بالکل آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا اور اس وقت کافر خسارے میں پڑ گئے. یعنی توبہ اور استغفار کا دروازہ جو ہے وہ موت نظر آنے سے پہلے تک کھلا ہوا ہے. جب موت سامنے نظر آ رہی ہو اس وقت توبہ استغفار جو ہے وہ بھی کچھ فائدہ نہیں دیتی. اس کے بعد جو ہے وہ اگلی صورت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. سورہ مومن کے بعد ہماری جو اگلی صورت ہے وہ سورہ حامیم سجدہ ہے. اور کہتے ہیں کہ حامیم سجدہ جو ہے یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک ہے حامیم اور ایک سجدہ. اس کا بھی دوسرا نام جو ہے وہ فصیلت آیا ہے، اور فصیلت کا مطلب ہوتا ہے کھول کر تفصیل سے بیان کرنے والی. یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 54 آیتیں ہیں، یعنی 54 آیتیں ہیں. اس میں زمانہ نزول کے بارے میں جب ہم اس کا دیکھتے ہیں تو یہ حوامیم کے سلسلے کی دوسری صورت ہے جو کہ قیام مکہ کا جو تیسرا دور تھا، یعنی 10 نبی میں نازل ہوئی. اس وقت بھی ہجرت حبشہ جو ہے وہ واقع ہو چکی تھی. اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ دو بڑے اسٹرانگ صحابہ تھے، ان کے ایمان لانے کے آس پاس ہے. ایک جو تھے وہ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد کی صورت نازل ہوئی، اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے.
اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں جو تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر، ان کے ایمان قبول اسلام میں صرف 3 دن کا فرق ہے۔ اور اس صورت کا جو پس منظر ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعہ ایک چھوٹا سا پتہ چلتا ہے کہ قریش کے کچھ سردار جو تھے وہ مسجد حرام میں موجود تھے، اور دوسرے مسجد میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے موجود تھے۔ ان کا سردار جو ہے وہ عتبہ بن ربیعہ، اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں اور ان کو کچھ تجاویز دیتا ہوں، شاید کہ وہ کسی طرح ان کو مان لیں اور ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ تو سب نے سر ہلایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ جب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ کہنے لگا کہ بھتیجے تم نے جو ہے وہ اپنی قوم پر بہت بڑی مصیبت تم لے آئے ہو، تم نے ہمارے اندر پھوٹ ڈلوا دی ہے اور تم نے ہمیں جو ہے وہ بے وقوف بنا دیا، الٹی سیدھی باتیں بہرحال کرنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے سامنے کچھ تجاویز رکھتا ہوں، اگر تمہیں کوئی تجویز پسند آتی ہے تو ان کو مان لو، ہم اس کو پورا کریں گے۔ یعنی اگر تمہیں سب سے پہلے اس میں تقسیم کے مال چاہیے تو ہم تمہیں اتنا مال دے دیں گے کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ تیسری بات اس نے رکھی بادشاہی چاہیے تو ہم بادشاہ بھی بنا لیں گے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر تم پہ کوئی جن آتا ہے، یعنی تم اگر ٹھیک نہیں ہو تو ہم تمہارا علاج بھی کروا دیتے ہیں۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے اور پھر فرمایا کہ اس سے پوچھا کہ تم نے جو کہنا تھا تم کہہ چکے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اچھا اب تم میری بات سنو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورت کی سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی، اور اس کی آیت نمبر 38 پر پہنچ کر جو کہ آیت سجدہ ہے اس پر پہنچ کے سجدہ کیا اور فرمایا کہ تم نے میرا جواب سن لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ جو عتبہ بن ربیعہ تھا وہ واپس آیا اپنے سرداران قریش کے پاس اور کہنے لگا کہ تم لوگ بات سنو میری، اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ کچھ رنگ لا کر رہے گا، اور جو اس نے کام کرنا ہے وہ یہ کام کر کے رہے گا، اس کے بعد تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ یعنی اس نے بھی ایک طرح سے اپنے آپ کو گیو اپ کر دیا۔ یہ اس کا مرکزی پس منظر ہے، یعنی اس صورت کا۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے کہ قرآن کی دعوت توحید و آخرت کو تسلیم کر لو، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے جاؤ گے۔ یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اب فلور چارٹ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس صورت کو جو ہے وہ 7 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا پیراگراف قرآن کی تعارف کا ہے، دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں، تیسرا پیراگراف 13 سے 18 تک اس میں بھی توحید کے دلائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عاد اور سمود کی کہانی بتائی گئی ہے۔ چوتھا پیراگراف جس کی آیتیں ہیں 19 سے 29، اس میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ پانچواں پیراگراف جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مظلوم، صابر اور شاکر مبلغین جو تھے تبلیغ کرنے والے ان کو بتایا ہے کہ ان کا اجر کیا ہونا ہے۔ جو چھٹا پیراگراف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور آخرت کے دلائل دیے ہیں اور شرک کے بارے میں اس کی نفی کی گئی ہے۔ ساتواں اور آخری پیراگراف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے منکرین آخرت کے لیے نفسیاتی دلائل دی ہیں، جو آیتیں ہیں 49 سے لے کر 54 تک۔ اس کے مضامین کی طرف جب ہم آتے ہیں، اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس میں جو ہے وہ سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھی ہے اس کی قرآن کی، اور قرآن کی تمہید باندھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی آفاقی دلائل بھی دی ہیں۔ اس صورت کا آغاز بھی حامیم سے ہوتا ہے، اور اس میں صورت قرآن کا تعارف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق، اس کے اوپر پہاڑ اور پہاڑوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں اس سے رزق ملتا ہے، وہ پھر تخلیق آسمان کی آیت نمبر 12 میں بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 7 آسمان ہیں، اس میں ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حوالہ دیا آیت نمبر 12 میں کہ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، ان کے یہاں پر تفصیل پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون بھی بنا دیا ہے۔ اس کا دوسرا موضوع جو ہے وہ ہے توحید کے تاریخی دلائل۔ یہ آیت نمبر 13 سے لے کر 18 تک یہ موضوع چلتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اس طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر ہوا۔ یعنی
ان کی مثالیں دی ہیں عاد اور سمود کی کہ کس طرح ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور ان پہ عذاب نازل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں وجہ بتا دی۔ آیت نمبر 15 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کہ کون ہے ہم سے زیادہ زور آور، یعنی ان کا غرور اور تکبر تھا۔ وہ کیا الفاظ سن کے من اشد منا قوہ، وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ بڑھ کر طاقتور اور اسٹرانگ کوئی نہیں ہے، اور یہ قوم عاد کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ ہم نے اس کی آیت نمبر 18 میں کہ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ یعنی انسانیت کے بچاؤ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آیت نمبر 18 میں بتا دیا کہ وحدہ لا شریک کو ماننے ہی میں انسان کی نجات ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا موضوع جو ہے وہ ہے اس کا رب سے گمان۔ یہ بھی بہت خوبصورت موضوع ہے اس صورت میں آنے والا۔ اس کی آیت نمبر 23 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت کلیئر پتہ چلتا ہے کہ تمہارا یہی گمان ہے جو تم نے اپنے رب سے کیا تھا، تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رب سے گمان، یہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے نا اسکرین پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس گمان کے ساتھ ہوں جو میرا بندہ میرے ساتھ رکھتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کا رویہ اس گمان کے لحاظ سے ہوتا ہے جو وہ اپنے رب کے متعلق قائم کرتا ہے۔ یعنی جس طرح کا گمان ہم کسی کے ساتھ بھی کریں گے بحیثیت انسان، تو اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ میرے اور آپ کے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کیسا گمان رکھتے ہیں۔ یہ آج ہم ضرور سوچیں کہ ہم اچھے گمان، انشاءاللہ اچھا ہی گمان رکھتے ہوں گے۔ ظاہر ہے جب ہم اچھا گمان رکھتے ہیں تو اس کے مطابق انشاءاللہ ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے کہ میں اس گمان کے ساتھ ہوں جو میرا بندہ میرے ساتھ رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا موضوع جو ہے اس صورت کا ہے وحدانیت کو ماننے والوں کی اعلیٰ صفات۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک اس کا ذکر کیا ہے۔ کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس بتائی ہیں جو قرآن میں جگہ جگہ بتائی ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ، اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کریکٹرسٹکس بتائی ہیں وہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں۔ یہ بھی کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے تمہاری ہوگی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز بات بتائی، سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ توحید پر ثابت قدمی رکھنا۔ تو استقاموں کی بات آئی نا آیت نمبر 30 میں، کہ استقامت جو ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا اور اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہ دی۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ توحید پر ثابت رہنا، کہ توحید پر استقامت، ٹھہر جانا، رک جانا۔ یعنی اس میں 3-4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے، اسٹیپ کہنے زیادہ بہتر ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ عقیدے کو قبول کرنا۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کے خلاف کسی دوسرے عقیدے کو اختیار نہ کرنا، اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ کسی دوسرے باطل عقیدے کی اس میں آمیزش یا ملاوٹ نہ کرنا، اور چوتھا اور آخری اسٹیپ ہے کہ عملی زندگی میں توحید کے تقاضے پورے کرنا۔ یہ اصل میں ان 4 جو اسٹیپس ہیں یا یہ 4 جو طریقے ہیں، ان کے ذریعے سے توحید پر ثابت قدمی جو ہے اس کا پورا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ اور اس کا اگلا موضوع جو ہے وہ پانچواں جو ٹاپک ہے انسان کا عمومی رویہ، اس کا بھی تقریباً اسی سے لنک ہے، اور اس میں آیت نمبر 33 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور کہا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔
اس کے پیچھے بھی ایک تھوڑا سا مفسرین نے اس کی تفسیر میں جب لکھا تو بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں توحید کا جو داعی ہے، توحید کی دعوت دینے والا ہے، جو تبلیغ کرنے والا ہے، اس کی 3 کوالٹیز بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ دعوت اللہ دیتا ہے، وہ صرف اپنی ذات کی دعوت نہیں دیتا یا صرف کوئی خاص اسپیسیفک چیزوں کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ وہ کل عالم کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی کہ وہ عمل صالح کرتا ہے، اور تیسری جو ہے وہ ایمان پر استقامت ہے۔ اور یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ بدی اور نیکی یکساں نہیں ہو سکتی، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تو کہتے ہیں کہ بدی کا جو مقابلہ ہے، جو مفسرین اس میں بتاتے ہیں کہ بدی کا مقابلہ صرف نیکی ہی سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اعلیٰ درجے کی نیکی سے کرو، یعنی جس کو قرآن کہتا ہے کہ احسان کرو۔ اور آیت نمبر 36 جو ہے اس کی بڑی خوبصورت تفسیر ہے جو بتائی ہے مفسرین نے کہ آیت نمبر 36 ہے نا کہ اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ لو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اس میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے سے گزرا ہوگا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک مشرک سے ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو وہ بہت برے طریقے سے پیش آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ پر موجود تھے۔ اور وہ شخص جو ہے وہ صبر کی حد سے آگے جب گزرتا ہے تو وہ بہت بری طرح جب پیش آتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ بھی اس کو کچھ سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ الفاظ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کے پیچھے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جب تک وہ مجھے برا بلا کہتا رہا آپ مسکراتے رہے، خاموش وہاں پہ بیٹھے رہے، جب میں نے کچھ کہا تو آپ اٹھ کے چلے آئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، جب تم نے جواب دیا تو فرشتے کی جگہ جو ہے وہ شیطان آ گیا تھا، اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پر یہی کہا ہے کہ جب شیطان کی طرف سے اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی یہ شیطان ہی ہے جو ہمیں بڑے اچھے موقع پر بھی جو ہے وہ ہمیں ایک دم سے جو ہے وہ برائی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ہم اس وقت بڑے بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو کل بھی اس کے لیے دعا ہے نا کہ ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کل ہم نے اس کو دیکھا تھا، تو اس کا انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے کہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یا اپنی جو بھی طریقے بتانے ہیں کہ پانی پی لیں، اپنی جو فزیکل کنڈیشن ہے اس کو بدل دیں انشاءاللہ۔ اگلی سورت جو ہے وہ ہے سورہ شورا، یہ بھی بہت خوبصورت سورت ہے۔ یہ حوامیم کے سلسلے کی تیسری سورت ہے، اور شورا کا مطلب ہوتا ہے باہمی مشورہ کرنا، کنسلٹیشن کرنا، آپس میں معاملہ جو ہے وہ گفتگو کر کے اس کو طے کر لینا۔ مکی صورت ہے، اس کی بھی آیتیں جو ہیں 53 ہیں، اور اس کا بھی جو زمانی نزول ہے یہ غالباً تیسری 1390 میں ہے یہ نازل ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ قیام مدینہ جو ہے اس میں اسلامی حکومت کے قیام کی تمہید ہے، اور یہ سورہ حامیم سجدہ کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اور اقامت دین کے لیے شرائط پر مشتمل عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی اس صورت میں ہدایت دی گئی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون ہے وہ وحی کی روشنی میں اقامت دین، شرعی مطابقت کو سمجھ کر اجتماعی نظم قائم کرنا ہے، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اس صورت کا فلو چارٹ دیکھتے ہیں۔ اس صورت کا فلو چارٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں 7 پیراگراف ہیں۔ 7 پیراگراف میں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تو قرآنی وحی اور اس قرآن کا یعنی تعارف، صفات الہی کا تعارف اور شرک کو رد کیا گیا ہے۔ دوسرا پیراگراف اقامت دین کی مشروعیت ہے، یعنی اس نے اس کو مشروط قرار دیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی آیت نمبر 13 سے 20 کے درمیان۔ تیسرا پیراگراف ہے 21 سے 22 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے جو انکار کرنے والے ہیں، مشرکین مکہ ہیں، ان کے جو خود ساختہ شریعت ہے اس کو رد کیا گیا ہے۔ چوتھا پیراگراف اہل ایمان کا اجر و صفات اور دلائل توحید و آخرت ہیں۔
5واں پیراگراف مشرکین اور کافرین کا اس میں انجام بتا دیا گیا ہے، اور 6واں پیراگراف جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد 7واں اور آخری پیراگراف جو ہے اس میں بہت ہی صحیح طریقے بتا دیے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے جو مضامین ہیں آنے والے، اس میں اس صورت کا آغاز بھی حامیم سے ہی ہوتا ہے، اور یہ جتنی بھی صورتیں ہیں، 7 صورتیں جن کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جن کا سفر ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، ان سب کا آغاز جو ہے وہ حامیم سے ہی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سب صورتوں میں تعارف قرآن اور توحید باری تعالیٰ ہی پیش کیا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اس کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی کہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کر کے انسانوں اور مویشیوں کے جوڑے بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، یہ بڑی خوبصورت بات ہے ان آیتوں میں کہ لیسا کمثلہ شیء۔ آیت نمبر 11 میں یہ بات کہی کہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہیں کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوسرا اس کا ٹاپک ہے اقامت دین کے لیے قانون الہی، اور اس میں آیت نمبر 13 سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اقامت دین کے بعد قانون الہی کے لیے، وہ ہے کہ شرع لکم، کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور اب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ یہاں پر 3 کافی لمبی اس کی وہ ہے آیتوں کو ترجمہ تو انشاءاللہ ہم نہیں دیکھ سکتے ساروں کا، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں پوائنٹس کی صورت میں کہ اس میں سب سے پہلی بات کہی گئی کہ اقامت دین کا فریضہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تمام رسولوں پر لازم کیا گیا تھا، جس میں ذکر کیا حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا، پہلی بات۔ اور دوسری بات جو ان کو کہی گئی وہ یہ تھی کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، کہ تم آپس میں تفرقہ نہ کرو، آپس میں گروہ بندی نہ کرو۔ یہ دین، اقامت دین کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ زہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جو تیسری بات جو کہی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں وہ یہ تھی کہ اقامت دین کی دعوت دینے کے بعد اس پر استقامت کا حکم۔ اور شرع کا لفظ جب ہم دیکھتے ہیں، شرع کا مطلب جو ہے وہ ہے راستہ بنانا، قاعدہ ضابطہ اور طریقہ مقرر کرنا یا قانون سازی کرنا۔ اس چیز کو شریعت، ظاہر شریعت کسی چیز کا نام ہے کہ جب قرآن کے احکامات آ جاتے ہیں تو اس کے مطابق پھر ان میں قاعدے ضابطے، حالات اور حالات کے تحت اس میں تبدیل کر دینا یا موقع کے حساب سے اس کے اندر قانون سازی کر دینا۔ اور اس کی آیت نمبر 17 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی آن لگی ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اور میزان کا ذکر کیا۔ میزان کا لفظ قرآن میں اور بھی بہت سی جگہوں پر آیا، سورہ رحمان میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور میزان سے مراد جو ہے وہ بھی اللہ ہی کی شریعت ہے، جو کہ ترازو کی طرح توڑ کر صحیح اور غلط، حق اور باطل اور ظلم اور عدل کا فرق جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ کتاب اللہ کے ساتھ شریعت بھی آ گئی ہے جس کے ذریعے سے انصاف قائم کیا جائے گا، لہذا اقامت دین کے لیے اس کے بعد کوئی اور طریقہ، تیسرا طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگلا موضوع ہے وہ اہل استقامت۔ اس میں ایک اور بات جو ہے وہ آیت نمبر 21 اور 21 سے 22، یہ 2 آیتیں ہیں، اس میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا۔ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے مشرکین کے خود ساختہ شریعت کی، جس کو آج کل میں بھی ایسا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر کہ مین میڈ لا کہا جاتا ہے نا، کہ انسان کے خود ہی بنائے ہوئے اصول ہوتے ہیں، اس میں کوئی قرآن اور سنت کا کوئی عمل دخل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کافروں کا خود ساختہ قانون جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، اس کا کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے، اور اس کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، بلکہ یہ ساری جو لادینیت ہوتی، کیونکہ اس شریعت میں سب سے پہلی بات کہ لادینیت ہوتی ہے،
اس میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور ان جو مین میڈ لا ہوتا ہے اس میں سارے فائدے اور سارے اصول جو ہے وہ ان کا صرف اور صرف فائدہ جو ہے وہ انسان کو خود ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی پہلے کی پائیداری نہیں ہے اس اصول میں. تو اس چیز کو کہا گیا اللہ نے اس میں کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہے. تیسرا موضوع ہے اہل استقامت کی صفات، اور یہ بھی تقریباً ہر صورت میں ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ہر صورت میں انسان کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کے بعد. اس میں سے باقی اس کی جو ہے وہ آیت نمبر 36 سے لے کر 39 تک کی سلسلہ چلتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ بہت سی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی اس میں جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی، شورائیت، جس کا نام بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 سے لے کر 39 تک بہت سی کوالٹیز کا صفات کا ذکر کیا ہے، جس میں توکل علی اللہ ہے، اور کبائر سے اجتناب کرنا ہے، بے حیائی سے پرہیز کرنا ہے، غصے میں درگزر کرنا ہے، اس کے بعد احکام الہی کی تعمیل کرنا، نماز قائم کرنا، انفاق اور صبر اور درگزر و حوصلے پر قائم رہنا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی آیت نمبر 38 میں، وہ امرہم شورا بینہم، شورائیت کا جو حکم دیا گیا تو اسے دوسرے الفاظ میں مشاورت بھی کہتے ہیں، باہمی مشورہ کرنا بھی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کی بہترین صفات میں شمار کیا ہے اور کہا کہ یہ اسلامی طرز زندگی کا ایک بہت نمایاں اور اہم ستون ہے. یعنی اس میں اگر ہم گھریلو معاملات میں دیکھیں تو جیسے میاں بیوی اور پھر جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو شامل کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. خاندان ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے، کسی بھی لیول پہ جا کر کچھ خاص لوگوں کا مشورہ جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. اور اس کو اگر ہم ایک تحریکی سینس میں دیکھیں کہ ہم ایک جڑے ہوئے ہیں، ایک تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، اس سے ہمارا تعلق ہے، تو یہ چیز تحریک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس میں اقامت دین کے جتنے بھی معاملے ہیں، جتنے بھی باتیں ہیں، چاہے وہ ایک برانچ لیول پہ ہو، چاہے وہ ایک زونل لیول پہ ہو، چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو، ان کو آپس میں باہمی مشورے سے، کنسلٹیشن سے ان کو طے کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر برکت ہی برکت رہتی ہے انشاءاللہ. اگلا جو اس صورت کا جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے وحی کے 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائے ہیں، اور اس میں آیت نمبر 51 سے 53 تک جو اس صورت کی تقریباً آخری 2 یا 3 آیتیں ہیں اس میں اس کا ذکر کیا. اور وحی کے اشارے کے طور پہ جو ہے وہ اس میں 3 طریقے جو تھے ان کا میں بس پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ وہی ایک طریقہ ہے کہ اشارے کے طور پہ، یعنی الہام ہونا یا دل میں کوئی بات ڈال دینا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کرے. اور دوسرا تھا پردے کے پیچھے سے کہنا کہ انسان کچھ بندہ جو ہے وہ کوئی آواز سنے مگر بولنے والا نظر نہ آئے. اور تیسرا طریقہ جو اس میں بتایا گیا وہ ہے فرشتہ بھیجا جائے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کے لیے یہ تیسرا طریقہ ہی فائدہ مند تھا. مطلب یہ تیسرے طریقے کے ذریعے ہی یہ جتنے بھی کتب آسمانی ہیں وہ نازل ہوئی ہیں. آخری سورت جو ہے وہ سورۃ زخرف ہے ہماری انشاءاللہ. زخرف کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا مال و متاع. یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کی 89 آیتیں ہیں. سورہ زخرف کا زمانہ نزول بھی قیام مکہ کا آخری دور یعنی 11 سے 1390 تک ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب سرداران قریش جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جادو کے الزام لگا رہے تھے اور دوسری طرف نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں جاری تھیں. یہ حوامیم کے سلسلے کی چھوٹی صورت ہے مگر نزولی اعتبار سے یہ آخری صورت اس کو کہا جاتا ہے. اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ اثبات توحید اور رد شرک ہے. اس کا فلو چارٹ دیکھتے ہیں. فلو چارٹ جو ہے اس میں بھی صورتوں کی ڈویژن جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 9 پیراگراف میں کی گئی ہے، جس میں پہلا پیراگراف وہی تمہید باندھی ہے. اللہ تعالیٰ نے دعوت قرآن کے مقاصد اور مشرکین کا رویہ ہے. دوسرا جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حقانیت بیان کی ہے اور اس کے دلائل آخرت بھی دی ہے. تیسرا آیت نمبر 15 سے 25 تک شرک کی ذات کی تردید، جس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. چوتھا پیراگراف جو ہے وہ دعوت ابراہیم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید تک کا جو سفر ہے اس پہ بات کی گئی ہے.
پھر حضرت موسیٰ اور فرعونی رویے پر بات کی ہے۔ چھٹا پیراگراف جو ہے دعوت توحید عیسیٰ اور مخالفین کا رویہ، اور ساتواں پیراگراف متقین کا انجام، آٹھواں پیراگراف بتایا گیا ہے مجرمین کا انجام کیسا ہوگا، اور نواں اور آخری پیراگراف آیت نمبر 81 سے 89 تک جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رد شرک اور توحید الوہیت کو بتایا ہے۔ اس کا آغاز بھی اسی طرح حامیم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن پاک کی قسم کھائی ہے اور سورت کا قرآن کا تعارف کروایا ہے کہ یہ مبین کتاب مبین ہے، ام الکتاب ہے، بلند مرتبہ اور حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اس کا جو موضوع، اس کے موضوع کی طرف جب ہم آتے ہیں، جو اس کے آنے والے مضامین ہیں سورت کے اندر، اس میں ایک تو میں نے بتا دیا تعارف قرآن اور توحید باری تعالیٰ ہے، اور وحدانیت جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ایک چیز بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو گہوارہ بنایا تاکہ منزل مقصود پا سکیں، اور آسمان سے پانی برسایا، اللہ ہی نے جوڑے بنائے اور کشتیوں اور جانوروں کی صورت میں سواریاں فراہم کی۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 13 اور 14 کو دیکھیں، یہ وہ دعا ہے جو ہم میں سے سب کو یاد ہی ہوگی، سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے یہ، یہاں سے لے کر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمیں سواری پر بیٹھتے ہوئے انشاءاللہ اس کو پڑھنا چاہیے، یہ پرانی دعا ہے۔ اگلا موضوع ہے وہ ہے شرک ذات کی نفی۔ اس میں بھی آیت نمبر 16 سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آیت نمبر 15 سے کہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا فراموش ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ شرک کی ذات جو ہے، انسان اگر اپنے آپ کو بہت زیادہ چیز سمجھتا ہے اور اپنے نفس کا یا اپنے آپ کا غلام بن جاتا ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ مفسرین بتاتے ہیں کہ کسی بھی مخلوق کو اللہ کا جز بنانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسے ان صفات اور اختیارات کا حامل قرار دیا جائے جو اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اور اسی تصور کے ساتھ اس سے دعائیں مانگی جائیں یا اس کے آگے عبودیت کے تمام مراسم ادا کیے جائیں۔ یہ شرک کی بہت ساری جیسے 4 قسمیں نا جو ہم بار بار سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، حقوق اور اختیارات، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 کیٹیگریز ہیں جن کے ذریعے سے جن کے تحت جو ہے انسان جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی ہے کہ ذات کے ساتھ شرک، اس کی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ شرک کی ذات جو ہے اس کی نفی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو فرشتے ہیں وہ جو جاہلیت کا دور تھا، عرب کے جو لوگ تھے وہ فرشتوں کو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوال کیا ہے انہی لوگوں سے کہ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی ہیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی جاہلیت کو بے نقاب کیے ہے اگلی ہی آیت میں، آیت نمبر 17 میں، کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو خود ان کے چہرے جو ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ میرے لیے تو تم بیٹیاں کہتے ہو، اور حالانکہ خود جو ہے وہ تمہیں بیٹے پسند ہیں اور اس پہ تم فخر و غرور اور تکبر بھی کرتے ہو، اور جب بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں کہا کہ ان کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عرب کی جو جہالت تھی اس کو بے نقاب کیا ہے۔ اگلا ٹاپک ہمارا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں دعوت ابراہیمی ہے۔ آیت نمبر 26 سے لے کر اس میں ذکر کیا ہے آیت نمبر 45 تک، اور اس کا آغاز ہوتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اسی سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح اپنے معبودوں اور اپنی قوم سے بیزارگی کا تعلق کیا تھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 36 جو ہے یہ بڑی اہم آیت ہے اسی طرح کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ رحمان کے ذکر سے غفلت برتنا اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
کہ شیطان مسلط کر دینا، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کلیئر کہ شیطان کے ساتھی کون ہیں۔ اس پہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے اور ہمیں کسے دوست اور رفیق رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 جو ہے وہ اس میں ٹاپک جو ہے نا، اس کا چوتھا ٹاپک ہے وہ ہے اہل ایمان اور متقین کا انجام، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا۔ اور آیت نمبر 67 سے جب ہم دیکھتے ہیں، اتنا خوبصورت نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھینچا ہے، سبحان اللہ، کہ لگتا ہے کہ جیسے اسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں اس جگہ پر ضرور ہی لے کر جائے اور ہم ان جنتوں کے صحیح طور پہ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکیں انشاءاللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 67 آیت سے بتایا کہ ایمان لانے والے متقین کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا، اور کہ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں اور مطیع فرمان بند کر رہے ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا تفصیل سے کہ جنت میں کس طرح جو ہے وہ سونے کے تھار اور ساغر گردش کروائے جائیں گے اور ہر من بھاتی نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم یہاں ہمیشہ رہو۔ اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے جو اسکرین پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وَجَعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِیم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے داخل کر دے، آمین، اس میں ہمیں اس میں شامل کر لے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 67 جو ہے اس میں آخری ٹاپک آتا ہے کہ دوستی کا اصل معیار کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت کلیئر انداز میں بتا دیا آیت نمبر 67 میں، کہ جب وہ دن آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ دن جب آئے گا تو اس میں صرف وہ دوستیاں باقی رہیں گی جو دنیا میں نیکی پر قائم ہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے، مجھے اور آپ کو، کہ ہم کن لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں یا کن لوگوں کا ساتھ دینا ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیاوی فائدے کے لیے ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں یا ایسے لوگوں کا ساتھ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم آخرت میں جو ہے وہ ہمارے لیے تباہی کا باعث ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ دوستی کا اصل معیار وہ ہے جو انسان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے کچھ سیکھنے سکھانے والا ہو، دوسروں کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہو۔ صرف ایسا نہ ہو کہ ہماری دوستیاں یا جو ہمارے معیارات جو ہیں وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہیں۔ اس چیز پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ اگلی صورت جو ہے وہ ہے صورت دخان، اور دخان کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے دھواں۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی آیتیں ہیں 59۔ زمانہ نزول اس کا ہے، یہ بھی حوامیم کے سلسلے کی 5ویں صورت ہے، اور اس کا دور نزول جو ہے زمانہ نزول وہ قیام مکہ کا تیسرا دور ہے، 6 سے 10 نبی کے دوران۔ اس کا بھی پس منظر کچھ ایسا ہے کہ جب کفار مکہ کی مخالفانہ روش بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، یوسف کے قحط جیسا ایک قحط بھیج تاکہ میری مدد ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ قحط جو ہے وہ انہیں قحط کو دیکھ کر یہ مشرکین جو ہیں شاید نصیحت حاصل کریں اور ان کے دل نرم ہو جائیں، یا شاید مصیبت پڑنے پر انہیں خدا خود یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور سارے علاقے میں مفسرین بتاتے ہیں کہ ایسے زور سے قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ اس کے بعد کچھ سرداران قریش جو ہیں وہ خاص طور پر کہتے ہیں اس میں ابو سفیان تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہم اس قوم کو جو ہے اس بلا سے نجات دلانے میں مدد ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس موقع پر کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ فرعونیت، دنیا پرستی، انکار دعوت آخرت، انکار توحید اور آخرت کی سزا، اور ہلاکت دنیا اور دوزخ ہے۔ اس کا جو فلو چارٹ ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کی ڈویژن جو ہے وہ تقریباً 8 پیراگراف میں کی گئی ہے، جس میں سب سے پہلا وہی تعارف قرآن اور دعوت توحید قرآن ہے، پھر مشرکین کے رویے اور اعتراضات، شک اور انکار آخرت ہے، تیسرا جو ہے وہ فرعون اور بنی اسرائیل کی کشمکش
اور فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کی نجات کی سچی کہانی ہے۔ چوتھا، مشرکین مکہ کا انکار، آخرت اور قوم تبع کی ہلاکت ہے۔ پانچواں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کا مقصد اس میں بیان کیا۔ چھٹے پیراگراف میں دوزخی مشرکین اور کافرین کی تواضع کی تفصیلات بتائیں۔ ساتویں پیراگراف میں متقین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں انعامات رکھے ہیں ان کی تفصیل، اور آٹھویں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور مشرکین سردار کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے۔ اس میں آنے والے مضامین جو ہے اس کا آغاز جب ہم کریں گے تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے الدخان سے کیا مراد ہے، جو اس صورت کا موضوع ہے۔ دخان جو ہے وہ آیت نمبر 10 جو ہے اس کی جب ہم دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ اب انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا۔ کہتے ہیں کہ دخان سے مراد جو ہے اس کی احادیث کے ذریعے تفصیل پتہ چلتی ہے، جس میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کو علامات قیامت میں شمار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دھواں جب چھا جائے گا تو مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا اور کافر کی نس نس میں وہ بھر جائے گا۔ یہاں پر جو بات کی وہ یہ کہ یہ دھواں کفار اور منافقین کو اندھا اور بہرا کر دے گا، لیکن اہل ایمان کے لیے اس کا اثر اتنا صرف ہوگا جیسے انسان کو زکام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا دوسرا ہے ٹاپک وہ فرعون سے نجات کی سچی کہانی ہے۔ یہ کافی طویل ٹاپک ہے جو آیت نمبر 17 سے لے کر اس کی آیت نمبر 33 تک اس کا سلسلہ چلتا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا ہے، یعنی یہ جو لفظ آیا ہے کہ رسول امین، یا اس کی آیت نمبر 17 میں کہا رسول کریم، تو اس سے مراد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ ایسے رسول تھے جو کوئی عام انسان یا معمولی خوبیوں والے نہیں تھے، بلکہ ان کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل جو بتائی وہ یہ کہ وہ بہترین شریفانہ خصائل اور نہایت قابل تعریف صفات والے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بتا دیا کہ انہ کان عالیا من المصرفین۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بتا دیا، اگلا ٹاپک جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نزدیک فیصلے کا معیار کیا ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ اس کا بڑا اچھا ٹاپک ہے، آیت نمبر 41 سے لے کر 42 تک ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں اور بھی بہت سی جگہوں پر تفصیل سے بتایا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے آیت نمبر 41 میں کہ وہ دن جب کوئی عزیز قریب کسی قریبی عزیز کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی کہیں سے انہیں مدد پہنچے گی، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، اور وہ رحم کرنے والا اور زبردست ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ دن جب کوئی قیامت کا دن ایسا ہے کہ جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور کہتے ہیں کہ یہ سورۃ معارج میں بھی اس کا ذکر ہے آیت نمبر 10 میں کہ کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے کو نہ پوچھے گا، اور کہتے ہیں کہ جو لفظ ہے نا مولن عام مولن، وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی تعلق کی بنیاد پر دوسرے شخص کی حمایت کرے۔ یعنی فیصلے کا معیار جو ہے وہ ہماری دوستیاں، ہمارے رشتے ناطے اور ہمارا آپس میں ملنا جلنا نہیں ہے، بلکہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک فیصلوں کا معیار جو ہے وہ انسان کے اعمال پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے اور ہم اپنے فیصلے سے جو ہے وہ انشاءاللہ راضی ہوں۔ اگلا جو ہے وہ ہے جنت کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقشہ کھینچا ہے، اور وہ آیت نمبر 51 سے لے کر 57 تک ہے، اور بہت ہی خوبصورت اس میں نقشہ کھینچا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے اسکرین پر کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ یہاں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی خستہ حال نہ ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور اسی کے لیے ہم بہت سی دعائیں ہیں جنت کے حصول کے لیے، جس میں سے ایک دعا ہے جو اللہم انا نسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہم آپ سے جہنم سے پناہ چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی سورت کی طرف آتے ہیں، وہ ہے سورۃ الجاثیہ۔
یہ صورت جو ہے اس کا مطلب جاسیہ کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے گھٹنوں پر گری ہوئی، اور یہ بھی جو ہے مکی صورت ہے اور اس میں 37 آیتیں ہیں۔ یہ حوامیم کے سلسلے کی چھٹی صورت ہے اور اسی صورت کو سورۃ دخان کی جڑواں صورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تقریباً ملتے جلتے مضامین ہیں دونوں صورتوں میں۔ زمانہ نزول کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کا زمانہ نزول سورۃ دخان کے بعد کا قریبی زمانہ ہے اور یہ 790 کا دور تھا جب عہد جاری تھا۔ مرکزی مضمون اس کا العزیز الحکیم ہے، یعنی اللہ نے کسی خاص مقصد کے تحت ہی کائنات کو تخلیق کیا ہے، لہذا دعوت دی ہے کہ توحید اور آخرت پر ایمان لے آؤ اور دنیا پرستی سے بچو، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اس کا فلو چارٹ دیکھتے ہیں۔ فلو چارٹ جو ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس صورت کو بھی 7 پیراگراف میں 7 کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا یہی کہ توحید اور آخرت کے قرآنی دلائل دیے گئے ہیں پہلی 6 آیتوں میں۔ آیت نمبر 7 سے 11 تک جو ہے مشرکین مکہ کا تکبر ہے اور شرک کی بات کی گئی ہے۔ تیسرا پیراگراف 12 سے 15 ہے جس میں دلائل شرک اور ایام اللہ کا تاریخی دلائل دیے ہیں اس کے بارے میں۔ چوتھا پیراگراف جس کی آیتیں ہیں 16 سے 20، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی شریعت کے بعد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیان کیا ہے۔ پانچواں پیراگراف جو ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے دہریوں سے مجادلہ یعنی بحث و مباحثہ کرنا ہے۔ چھٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا احوال بیان کیا ہے، مجرمین، متکبرین اور مستہزئین جو مذاق اڑاتے تھے دعوت کا ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ساتواں اور آخری پیراگراف جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا اور اپنی کبریائی بیان کی ہے۔ اس میں آنے والے مضامین کو جب ہم دیکھتے ہیں سورۃ الجاثیہ کے، اس میں پھر اسی طرح آغاز جو ہے وہ حامیم سے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت میں اسی طرح اپنی کتاب کا تعارف کروایا ہے، پھر اپنی توحید کی نشانیاں بتائی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ وحدانیت بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے، اور اس میں جو نشانیاں بتائی ہیں وہ زمین آسمان کی نشانی، تخلیق انسانی، حیوانات کا اس دنیا میں آنا، دن رات کا آنا جانا، رزق کی فراہمی، مردہ زمین کو زندہ کیا جانا اور ہواؤں کی گردش ہے۔ تو میری بہنوں، ان سب نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی تقریباً ہر نازل کردہ ہر صورت میں بار بار بیان کرنے کا مقصد مجھے اور آپ کو دعوت دینا مقصود ہے کہ شاید غور و فکر کر کے ہم نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 5 میں کہا کہ آیات لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں جو عقل رکھتی ہے۔ پھر کہا کہ یؤمنون، کہا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ آج ہم کوشش کریں کہ ہم رات کو 10 منٹ کے لیے خاموشی سے بیٹھ کر صرف اس چیز پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کس طرح بنائی، اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی جتنی بھی نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر اور تدبر کریں، اور یہ جو ہے وہ ہمارے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اگلا ٹاپک جو ہے وہ ضد مشرکین کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 سے اس کا آغاز کیا ہے، اور اس کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑ رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ویسے ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مدعا سنا لو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب ان کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 مین باتیں بتائیں، ان کی 3 مین خامیوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی کہ وہ جھوٹے ہیں، یعنی ان کو سچ اپیل نہیں کرتا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ مین وجہ غرور و تکبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوسری بات جو بتائی ان مشرکین کا ذکر کرنے کے لیے کہ وہ بدعمل ہیں، یعنی ایسی تعلیم کو ماننا وہ سخت ناپسند کرتے ہیں جس میں اخلاقی حدود یا کچھ پابندیاں لگائی گئی ہوں۔ اور تیسری اہم بات جو ان سب باتوں کی مین وجہ ہے وہ یہ کہ وہ گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بڑی شے سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کیا سکھائے گا، ہم تو بہت سیکھے سکھائے ہیں، یا ہمیں کوئی کیا سنائے گا، ہمارے لیے سننا یا ان کے لیے سننا یا نہ سننا برابر ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ
کہ یہ جو 3 کیٹیگریز بتائی ہیں، 3 جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ضدی اور ہر طرح مشرکین کا ذکر کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کئی دفعہ قرآن کی تعلیم کو سمجھتے یا دعوت دین کا کام کرتے کرتے یا اپنے دوسرے معاملات کو کرتے کرتے کیا ہمارے اندر بھی تو یہ چیزیں نہیں آ جاتی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم بھی کبھی اپنے آپ کو بہت بڑی شے سمجھنے لگتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو بہت کچھ آتا ہے، ہم تو بہت پڑھ لکھ گئے ہیں، ہم نے تو کافی کچھ حاصل کر لیا ہے، کافی تعلیم حاصل کر لی ہے، اب ہمیں اور سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ حدیث کے مطابق کیا کہا گیا کہ قبر تک جو ہے وہ انسان کو تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے، اس کو دین کا علم بھی اور دنیا کا علم بھی جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو توفیق دے۔ اگلا ٹاپک ہے وہ شریعت سے روگردانی کی وجہ۔ یہ بھی بحثیت قوم بالکل ہمارا آج کا حالات، جب میں اس کو پڑھ رہی تھی تو لگ رہا تھا جیسے ہماری عملی تفسیر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تصویر بتا دی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کلیئر بتا دیا کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت دی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی، اور دین کے معاملے میں یہ بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 17، کہ دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کے معاملے کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پہ قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پہ چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت کلیئر انداز میں وجہ بتا دی کہ جو شریعت سے روگردانی کرتے ہیں، جو شریعت کو فالو نہیں کرتے، تو ان کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتائیں کہ سب سے پہلے کہ علم آ جانے کے بعد عمل میں کمی ہو جاتی ہے، پھر دوسرا یہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تیسری اور اہم بات کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی میرے اور آپ کے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی شریعت بھی ہمیں مل چکی ہے، قرآن بھی ہمارے پاس آ چکا ہے، کوئی چیز کہیں پر کمی نہیں ہے۔ کمی اگر ہے تو وہ ہمارے عملوں میں کمی ہے تو ہم یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے ہو جاتے ہیں، کمی ہے تو یہ کہ ہم اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اس صورت کا اگلا اور آخری ٹاپک ہے کہ ناکامی کے اسباب۔ اب یہ دیکھیں ان صورتوں میں آیتوں کا لنک کتنا خوبصورت ہے، آپس میں ان کا جوڑ کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ جو ضد کرتا ہے، ہٹ دھرم ہے، جو بات کو نہیں مانتا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کے عمل میں کیا کمی ہوتی ہے، پہلے پریکٹیکلی، پھر اس کے اندر عمل کی کمی ہوتی ہے، زیادتی کرتا ہے اور خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اب بتا دیا کہ یہ سب کام کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آخر میں وہ ناکام کیوں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 35 میں بہت کلیئر بتا دی، جس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو نازل کرو۔ تو دیکھیں میری بہنوں، آج کل ہماری ناکامی کی بھی یہی وجوہات ہیں۔ ہم دنیاوی علوم بھی حاصل کرتے ہیں، دین کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، تعداد میں بھی ہماری کثرت ہی ہے، لیکن اس ملک میں ہوتے ہوئے ہمارے پاس مساجد کا سلسلہ بھی ہے، لیکن ہر طرف نہ ہی سکون ہے اور نہ ہی برکت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ہماری ناکامی کے 2 اسباب ہیں جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا، اور پھر دوسرے نمبر پر دنیاوی زندگی کا دھوکہ، کہ ہم دنیاوی طور پر جو ہے وہ ان لوگوں سے مرغوب ہو جاتے ہیں جو یہاں پر بہت زیادہ مگن ہیں، یا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی سہولتیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سب چیزوں سے بچ کر رہیں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہدایت دے۔ ہمیں آج کے سفر کی آخری صورت کی طرف چلتے ہیں، صورت احقاف ہے اگلی صورت، اور احقاف جو ہے وہ کہتے ہیں اس کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ ریت کے لمبے لمبے ٹیلے جو بلندی میں پہاڑوں کی حد کو نہ پہنچے ہوئے ہوں،
اور اصل میں یہ عرب کے جنوب مغربی حصے کا نام ہے جہاں پر ابھی تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ یہ اس کا سورت کا جو مطلب ہے وہ واضح ہو گیا۔ مکی صورت ہے، یہ بھی 35 آیتیں ہیں اس کی، اور اس کے زمانہ نزول جو ہے وہ بھی حوامیم کے سلسلے کی یہ 7ویں اور آخری صورت ہے۔ اور اس صورت کا جو ہے وہ پس منظر وہ بہت تاریخی پس منظر ہے، وہ ہم لوگوں نے بہت دفعہ پڑھا بھی ہے۔ ایک تاریخی واقعہ ہے جس کا ذکر جو ہے وہ اس صورت کی آیت نمبر 29 سے لے کر 32 میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کو۔ ابھی میں تھوڑا مختصر بتا دوں کہ یہ ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب سفر طائف سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر رکے تھے، اور وہاں پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی شوال 10 نبی میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 10 نبی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سختی کا سال تھا، اور اس وقت جو ہے وہ 3 سال کا محاصرہ بھی اسی سال میں ہوا، اور شاب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے۔ اسی دوران جیسے ہی وہ محاصرہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان دونوں کے انتقال کے بعد قریش جو تھے وہ زیادہ دلیر ہو گئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے۔ نخلا کے مقام پر جب آپ پہنچے، واپسی پر جب آپ نخلا کے مقام پر پہنچے تو راستے میں رات میں جب ہے نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو وہاں سے جنوں کا ایک گروہ گزرا۔ یہ اس صورت کا تاریخی پس منظر ہے جو تفصیل سے آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ مرکزی مضمون جو ہے وہ العزیز الحکیم کے نازل کردہ قرآن پر ایمان لاؤ، قوم عاد کے انجام سے عبرت پکڑو، جنات کی طرح قرآن کے داعی اور مبلغ بن جاؤ، یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اب اس کے آنے والے مضامین پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو اس کا فلو چارٹ ہے، جو اس کی ڈویژن کی گئی ہے وہ 10 پیراگراف ہیں۔ پہلا پیراگراف اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے فرمایا کہ ان کو دعوت دی، ان کو پھر ان سے مطالبہ کیا کہ توحید پر ایمان لے کر آؤ اور عبادت کرو، عبادت کا مطالبہ کیا گیا۔ تیسرا پیراگراف جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر لگائے گئے اعتراضات کا ذکر ہے۔ چوتھے پیراگراف میں تورات اور قرآن کی مماثلت اور توحید پر استقامت کی دعوت ہے۔ پانچواں پیراگراف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ جو ایک کافر باپ اور بیٹے کے مختلف رویے یعنی تکبر، فسق، بدعملی اور استکبار کا انجام بتایا ہے۔ چھٹے پیراگراف میں جو آیت نمبر 21 سے 26 تک ہے اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید اور قوم عاد کے مجرمین اور مشرکین کا مذاق ہے اور پھر ان کا انکار ہے۔ ساتویں پیراگراف میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین نے اقوام کی ہلاکت کے موقع پر ان کی بے حسی اور بے اختیاری کا ذکر کیا۔ پھر آیت نمبر 29 سے 32 اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو میں بتا رہی تھی کہ جنات جو تھے کس طرح انہوں نے قرآن کو سنا اور کس طرح وہ قرآن کے داعی اور مبلغ بن گئے۔ نواں پیراگراف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آخرت کا ذکر کیا ہے، اور 10ویں اور آخری پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و عزم کی نصیحت کی ہے اور فاسقین کو ہلاکت کی دھمکی دی ہے۔ اس میں جو مضامین آئے ہیں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا اس کا بھی موضوع جو ہے وہ تنزیل قرآن کا مقصد ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تنزیل قرآن کا مقصد جو ہے وہ ظالم مشرکین کو ڈرانا ہے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دینا ہے۔ یہ اس کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد استقامت جیسی جو طاقت ہے وہ انسان کو اپنے مقصد سے نہیں ہٹا سکتی، اور انسان جب استقامت پر ڈٹ جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی خواہش نفس کا بھی شکار نہیں ہوتا۔ یہ اس تنزیل قرآن کا مین مقصد ہے۔ اگلا موضوع ہے وہ والدین کے حقوق ہیں، اور اس کے سلسلے میں آیت نمبر 15 بہت خوبصورت دعا ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، خصوصاً ماں کے ساتھ۔ اور اس قرآنی دعا جو ہے یہ اسکرین پہ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے۔ ایسے نیک اعمال بجا لاؤں جس سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری ذریت کی بھی اصلاح کر دے
یقیناً میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بتائیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق طلب کرنا بہت اہم بات ہے، کہ جیسے ہدایت کی طلب ہم ہوتی ہے تو ہم طلب کے ساتھ ساتھ اس کی توفیق مانگتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق طلب کرنا ضروری چیز ہے۔ نمبر 2 اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا۔ نمبر 3 جو یہاں پر بتایا وہ یہ ہے کہ اولاد کی بھلائی کے لیے دعا مانگنا بہت اہم بات ہے، اور ماں باپ کی دعا جو ہے وہ تو کبھی رد نہیں کی جاتی اولاد کے حق میں۔ چوتھی بات کہ ایسے اعمال کی توفیق مانگنا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ایسے اعمال کی دعا ہمیشہ کے لیے مانگتے رہنا، چاہے حالات اچھے ہوں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، آزمائش ہو جیسے بھی حالات ہوں، یا جسے کہتے ہیں جیسا بھی موسم ہو، اس حساب سے ہمیشہ کے لیے اپنے عمل کی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 17 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا، ایسے شخص کا ذکر کیا جس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید سنا دی ہے کہ اس کے غرور اور فسق اور اس کی بدعملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ذلت کا عذاب دیں گے۔ یہ آیت نمبر 20 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا ٹاپک جو ہے وہ اس صورت کا وہ ہے قومیات کی ہلاکت سے مشرکین مکہ کو ڈرایا گیا ہے۔ اگلی اسکرین پہ آپ دیکھیں گے اس کا جو ہے وہ تیسرا ٹاپک ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک چلتا ہے۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والا اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے، اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کا خدشہ ہے۔ یہاں سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر بتا دیا کہ مشرکین مکہ کا جو رویہ تھا اور قوم عاد کے جو جرائم تھے وہ برابر تھے، اور قوم عاد کے رسول جو تھے وہ ہم سب کو پتہ ہے حضرت ہود علیہ السلام اس قوم میں بھیجے گئے تھے، اور اس قوم عاد اس دور کی بہت بڑی طاقتور قوم تھی۔ پیچھے بھی ہم اس کا ذکر پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کون ہے طاقتور۔ ان کا علاقہ بھی جو ہے وہ بہت سرسبز و شاداب تھا، اور لیکن آج جو ہے جو علاقہ جو ہے ان کا وہ تقریباً عمان سے یمن تک پھیلا ہوا تھا، اتنا وسیع رقبہ جو ہے وہ ان کے پاس تھا، اور جنوبی عرب کی وادی احقاف اسی علاقے کا نام ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب سے اس قوم میں عذاب آیا اس کے بعد سے آج تک وہاں پر صرف اور صرف صحرا ہے، اور قوم عاد جو تھی ان کے جرائم تھے وہ کیا تھے کہ ایک تو وہ مشرک قوم تھی، دوسرا کیا بتایا گیا کہ وہ مجرم قوم تھی، تیسرا کیا کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو جاہل کہا کرتی تھی، پھر اللہ کی آیات کا انکار کرنے والی تھی، اور نہ سوچنے، اور پھر پانچویں جو ان کی بتائی گئی خامی کہ وہ سوچنے سمجھنے سے آ رہی تھے، یعنی عقل سے جس کو کہا جاتا ہے پیدل لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پہ صرف ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو بتایا کہ تم جیسی ہی وہ قوم تھی، تمہاری ہی طرح کے وہ لوگ تھے، تمہاری ہی طرح کے ان کے اندر مشرکانہ باتیں تھیں، اور وہ اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ طرح طرح کے القابات سے نوازا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور سوچتے سمجھتے نہیں تھے، لہٰذا تمہیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ڈرایا ہے۔ اس کا چوتھا مضمون جو ہے سورت کا وہ ہے جنات کا قبول اسلام اور تبلیغی خدمات۔ یہ بھی بڑا خوبصورت موضوع ہے، اس میں آیت نمبر 29 سے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ واقعہ پورا بتایا ہے کہ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، اور پھر انہوں نے جا کر کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ ہدایت کی طرف۔ کہتے ہیں کہ یہ جنوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہلی حاضری تھی، اور یہ واقعہ جو ہے وہ داخلہ کے مقام پر پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف سے واپسی پر تقریباً عشاء یا فجر یا تقریباً تہجد کی نماز میں جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، اور اس میں مفسرین بتاتے ہیں کہ جن ظاہری طور پر سامنے نہیں آئے تھے
اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی تھی کہ اس طرح جو ہے وہ آئے تھے۔ اب آیت نمبر 30 میں جو میں نے بھی ترجمہ آپ کے سامنے رکھا کہ دیکھیں جنوں نے بات کو سنا اور پھر فوراً اس کی تبلیغ کرنے میں لگ گئے، کہ پہلے جو ہے وہ یہی جن جو ہیں وہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسری کتابوں پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اب جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ وہی تعلیم ہے جو کہ پچھلے انبیاء دیتے آئے ہیں۔ اس کے بعد بتاتے ہیں مفسرین کہ اس کے بعد جو ہے وہ پے در پہ جنوں کی وفود جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کی روبرو ملاقاتیں ہوتی تھی، یعنی فیس ٹو فیس وہ ملتے تھے، اور یہاں تک کہ ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ میں تقریباً 6 وفود آئے تھے۔ اور اس کی کچھ احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں، جس میں سب سے یہ کہ مسلم، ترمذی اور ابو داؤد کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات بھر غائب رہے، اور ہم بہت پریشان ہو گئے کہ اللہ خیر رکھے ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مس ہیپن ہو گیا، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ ہر وقت تو میں لگے رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع مل جائے صحیح ہمیں کہ ہم جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا سکیں۔ اور یہاں تک کہ وہ کہنے لگے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا اور ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے واپس آ رہے ہیں، تو آپ حضرت وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں چلے گئے تھے، ہم بہت پریشان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ جنوں کی ایک جماعت بلانے آئی تھی اور میں نے ان کو قرآن کی تعلیم دینی تھی، تو میں اس لیے چلا گیا تھا یہاں سے۔ اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو قرآن سنایا، اور اسی طرح ایک موقع پر عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مکہ میں حجون کے مقام پر جنوں کے مقدمے کا فیصلہ فرمایا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بہت عرصے بعد ابن مسعود نے کوفہ میں دیکھا ایک گروہ کو اور فرمایا کہ وہ ان لوگوں کی طرح شباہت تھی، جنوں کی شباہت جو ہے وہ ان لوگوں کی طرح تھی۔ آخری جو ٹاپک ہے اس صورت کا وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین، اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کلیئر انداز میں بتا دیا آیت نمبر 35 میں کہ کفار کے مقابلے میں جو لوگ تمہارے سے بے رخی برتتے ہیں یا جو لوگ بادر نہیں کرتے، تمہاری مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے ہیں۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ سال ہر سال کے مسلسل صبر اور انتھک جدوجہد کو جاری رکھیں، بالکل اسی طرح جس طرح اولو العزم انبیاء نے کیا۔ اور اولو العزم انبیاء جن کا ذکر قرآن کرتا ہے جو 5 ہیں، جو ہم نے پچھلے دورہ قرآن میں ان کی ساری ہسٹری پڑھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور 5ویں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صورت کا حاصل مطالعہ جب ہم دیکھتے ہیں جو اسکرین پہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور قرآن کی دعوت کو پھیلانے والے بنیں، اس راستے میں آنے والی مایوسی سے بچیں اور بلند ہمت اور حوصلہ رہیں۔ یعنی جنوں سے ہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے پہلی حاضری میں قرآن کو سنا اور اس کے بعد کیا کیوں اور کیسے کے چکر میں نہیں پڑے، بلکہ سیدھا جا کر اپنے وفد کے وفود آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور جا کر اپنی قوم میں اس دعوت کو پھیلاتے تھے۔ تو ہم بھی قرآن کی دعوت کو پھیلانے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس صورت میں جو آج کی جو ہے آیا آف دا ڈے وہ بھی ابھی آپ کے سامنے آتی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں پر نظر رکھنے والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہے یہ آیت کا حصہ، پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت کا کچھ حصہ ہے کہ اپنا سب کچھ جو ہے، زندگی، موت، اپنی جتنے بھی معاملات زندگی ہیں، اپنی بچپن سے لے کر اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک کا جتنے بھی معاملے ہیں، ان کو کوشش یہ کرنی ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے جائیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر اپنے بندوں کا نگران ہے، اپنے بندوں پر وہ نظر رکھے ہوئے ہے، اپنے بندوں کا وہ جسے
قرآن کہتا ہے کہ نعم المولا و نعم النصیر، کہ کیا ہی وہ اچھا مولا ہے اور کتنا ہی وہ بہترین جو ہے وہ مددگار ہے۔ تو کبھی بھی قرآن کے راستے پر چلتے ہوئے، دین کے راستے پر چلتے ہوئے جو ہے وہ مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ جب بھی کبھی اپنے آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ ہم مایوس ہو رہے ہیں یا ہم اپنے آپ کو، ہماری فیلنگ جو ہے وہ سیڈ ہونے لگی ہیں، تو اپنے معاملے جو ہے وہ سب کے سب اللہ کے سپرد کر دیں۔ اسی میں انشاءاللہ ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیوں کا معاملہ کرے، اور جو یہاں پر ہم کہتے ہیں، جو یہاں پر ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ان سب چیزوں کو، ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں میں ڈھال دے، اور ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ قیامت کے روز انشاءاللہ یہاں ہمارا بیٹھنا، یہاں ہمارا سب بہنوں کا سننا، یہاں ہمارا سب بہنوں کا اپنے اپنے لحاظ سے محنت کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باعث حجت اس کو بنا دیں، اور ہم سب بہنوں کو یہاں پر جس طرح ہم آج بیٹھے ہیں قرآن کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، صرف اس ملک میں نہیں بلکہ بہت سی دوسری جگہوں سے بھی، دوسرے ملکوں سے بھی بہنیں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو، ہم سب لوگوں کو جو ہے وہ جنتوں کا وارث بنا دے، ہم سب بہنوں کو اسی طرح جنت میں رونق بڑھانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔